دونوں باتوں میں تضاد ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ دوستو، صبح بھی میں نے بات کی تھی کہ دونوں باتوں میں تضاد ہے، اور پھر آگے ویڈیو کہیں کی کہیں نکل گئی ہے، ریئیکشن کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے، اکثر پتہ نہیں چلتا آپ نے سٹارٹ کیا کیا ہے اور آگے آپ بول کیا گئے، کیونکہ لینتھ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، ابھی بھی فالتو باتوں کو رکھتے ہیں سائیڈ میں اور آتے ہیں مدعے کے اوپر۔ نوشین سسٹر نے آج بات کی تھی، صبح میں نے ان کی پہلی ویڈیو دیکھی، پتہ نہیں وہ رات کی تھی یا صبح ہی پبلک کی ہوگی، صبح 4 بجے بھی آ جاتی ہے ہماری نوشین سس کی ویڈیو۔ خیر، تو ان کی صبح والی شاید ویڈیو تھی جس میں انہوں نے 4 سسٹر بلاگ والی رابعہ باجی کی بڑی سائڈیں لیں اور کہا وہ رو رہی تھیں اور ستارہ کی بڑی سگی ہیں، بڑی اچھی ہیں۔ واقعی ہمیں ابھی تک یہی لگ رہا ہے کہ وہ ستارہ کی سگی ہیں، اچھی ہیں، لیکن بھنڈ مارا ہے۔ اچھا، اس بھنڈ کو بھی نوشین سس نے کہا کہ بھائی انہوں نے میسج جو ہے وہ یوں نہیں یوں کیا، جو کچھ بھی تھا کامنٹ، ان کے کامنٹ کو لے کے لوگوں نے ٹرول کر رہے ہیں اور وہ بڑی رو رہی ہیں، اور میں ان کے پاس ہوتی تو میں نے ڈکو کی طرح، جو ڈکو اٹھائی ہوئی تھی نا نوشین سس کے ہاتھ میں، تو ڈکو کی طرح اپنے دل سے لگاتی اور کہتی چپ کرنی رابعہ، چپ کر، نہیں تے میرا ہاسا نکل جانا ہے نا، ایسے ہی۔ خیر، تو پھر نیکسٹ جو اس کے بعد کا ریئیکشن آیا نوشین سس کا، اس میں نوشین سس کہتی ہے کہ اس بندی نے جو کامنٹ کیا ہے اس سے تو ایک نئی کنٹروورسی نکلتی ہے۔ تو نوشی جانو، یہ کیا بات ہے؟ بیان میں تضاد کیوں ہے؟ دونوں ویڈیوز ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں؟ پہلی ویڈیو میں آپ نے ان کو سپورٹ کیا اور پھر فوراً دوسری ویڈیو میں آپ نے کہا کہ آپ کے کامنٹ سے جو ہے وہ سوالات اٹھتے ہیں۔ خیر، تو سوالات تو ان کے کامنٹ سے اٹھتے ہیں، اور ان کا ساتھ دینے والے جو لوگ ہیں، جو سپورٹرز ہیں، پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، یا پھر وہ کہتے ہیں نا تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، کوئی پوائنٹ جو ہے وہ کسی کو کیسے سمجھ آتا ہے اور وہی پوائنٹ دوسروں کو دوسری طرح سمجھ آتا ہے۔ خیر، یہ بندی گھما بھی تو رہی ہے نا۔ اب میں یہاں بات کرتی ہوں ان کے کامنٹ سے ریلیٹڈ۔ مجھے ایس جو ہے وہ سینڈ کیا ایک سسٹر نے انسٹاگرام کے اوپر کہ کامنٹ اصل میں تھا کیا۔ کامنٹ میں لکھتی ہے کہ آپ سب اچھے سے جانتے ہیں کہ ساجد ستارہ کو کتنا خوش رکھتا ہے، اور جو خوش رہتے ہیں وہ دوسری شادی نہیں کرتے۔ ٹھیک، یہ ان کا کامنٹ تھا۔ اچھا، اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ سب سے پہلے تو اس کے نیچے کامنٹ آیا کہ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ساجد جو ہے وہ خوش نہیں تھا تبھی اس نے دوسری شادی کی؟ مطلب یہ کہ وہ ستارہ سے خوش نہیں تھا؟ مطلب یہ کہ ساجد ستارہ کو خوش رکھتا ہے بٹ ستارہ ساجد کو خوش نہیں رکھتی تھی، اسی لیے اس نے دوسری شادی کر لی۔ اور پھر اسی کے نیچے دوسرا کامنٹ آیا کہ لو جی، مسئلہ ہی حل ہو گیا، آپ نے تو بتا دیا کہ جو خوش ہوتے ہیں وہ دوسری شادی نہیں کرتے۔ یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ساجد جو ہے وہ ستارہ کو بہت خوش رکھتا ہے، اور جب کوئی خوش ہوتا ہے تو وہ دوسری شادی نہیں کرتا، یعنی کہ یہ شادی ہوئی ہی نہیں۔ یعنی جتنے منہ اتنی باتیں۔ چلو یہاں تک تو ٹھیک تھا دوستو، سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی، یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، یا اپنی مطلب کی سمجھ لیتے ہیں، ہاں، باقی کو جانے دیتے ہیں۔ میں لوگوں کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ میں تو ریویو دینے بیٹھی ہوں نا، ریویو دے رہی ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ستارہ جو ہے وہ ساجد کو خوش نہیں رکھتی تھی، اس لیے ساجد نے شادی کر لی۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دونوں خوش ہیں، کیونکہ ساجد خوش رکھتا ہے اور جو خوش ہوتے ہیں وہ شادی نہیں کرتے، مطلب شادی ہوئی ہی نہیں، کوثر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ 2 پہلو تو یہ اٹھے۔ اب تیسرا پہلو کیا اٹھا ہے جناب؟ تیسرا پہلو محترمہ رابعہ سسٹر نے اپنے آج کے ولاگ تو نہیں تھا، ریئیکشن ہی تھا، اس میں کہہ ڈالا، اپنے بیان سے ہی مکر گئیں، جو کامنٹ کیا تھا اسی کو چینج کر دیا۔ کہتی ہیں کہ میں نے تو یہ لکھا ہے کہ میرا کامنٹ وہیں پڑا ہے، میں نے تو یہ لکھا ہے کہ ساجد اگر ستارہ کو خوش رکھتا تو دوسری شادی نہ کرتا۔ او بہن، او میری پیاری بہن، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ٹرپ کی خوشی میں آپ پاگل، سوری اچھا، دیوانی ہو گئی ہیں، بہکی باتیں کر رہی ہیں، یا پھر آپ کو گرمی زیادہ لگ گئی ہے اور آپ بہکی باتیں کر رہی ہیں؟ اپنے ہی بیان سے بندی فرقی مار رہی ہے دوستو، فرقی مار رہی ہے، اور بڑے سٹائل اور بڑے طریقے سے مار رہی ہے، اور یہ سمجھ رہی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ بہن، میں تو اس کامنٹ سے ریلیٹڈ صرف یہی کہوں گی، ارے بھائی کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہنا کیا چاہ رہی تھیں آپ اس کامنٹ کے اندر؟ آپ یہ بتانا چاہ رہی تھیں کہ ساجد ستارہ کو خوش نہیں رکھتا، یعنی جیسے ہم دنیا کو کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھ تو لیا ہوگا کتنا سا خوش رکھتا ہے، ایسے کہنا چاہ رہی تھیں؟ یا پھر آپ یہ کہنا چاہ رہی تھیں کہ مطلب پھر وہی نکلتا ہے کہ ساجد خوش نہیں تھا اس لیے اس نے شادی کر لی؟ یعنی کہ دونوں صورتوں میں آپ نے ستارہ کے اوپر کویسچن مارک چھوڑ دیا ہے۔ پہلا کویسچن مارک
اسی آپ کے کامنٹ سے یہ ملتا ہے کہ ستارہ جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو خوش نہیں رکھتی تھی تو مجبوراً تنگ آ کر ہسبینڈ نے شادی کر لی دوسری. اور دوسرا اس میں سے اسپیکٹ یہ نکلتا ہے اس کا کہ یہ شادی ہوئی ہی نہیں، یعنی کہ دونوں میں اتنی محبت ہے ستارہ ساجد میں تو کوئی شادی ہوئی نہیں. یعنی آپ یہاں یہ جھوٹا ثابت کر رہی ہیں کہ جو دوسری شادی ہوئی، جو ستارہ روئی دھوئی، جو برات کی تصویریں دکھائیں، جو وہ ایک کوثر نامی عورت تو اس کے ہسبینڈ کے ساتھ گھومتی ہے، تو یہ سب کچھ جھوٹ ہے. یعنی یہ دو چیزیں آپ نے ایسی یہاں ڈفرینٹ کر دیں. کیونکہ آپ نے دوسرے دن آ کر اپنا بیان خود بھی بدل دیا. اب جو کامنٹ آپ پڑھ کر سنا رہی ہیں کہ میں نے یہ لکھا ہے، وہ نہیں ہے جو آپ نے لکھا ہے. آپ نے یہاں پر ستارہ یاسین کے اوپر 2 سوال تازہ گرما گرم چھوڑ دیے ہیں میدان کے اندر، تو اس کا جواب تو آپ کو دینا ہوگا. رونے دھونے سے ایسے تو بات نہیں ٹلتی نا دوستو. آپ کو شوق کیا پڑا ہے کہ آپ ستارہ کے بارے میں آ کر رپلائی کرتی ہیں کامنٹ سیکشن میں؟ کیونکہ دیکھیں دوستو، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اکثر ہمارے ہی سپورٹر ہماری اچھی والی کلاس لے لیتے ہیں جب ہم لکھنے میں اپنی بات سمجھانے میں ناکام ہو جاتے ہیں. لکھنے میں ہم کچھ ایسا لکھ دیتے ہیں جو اگلے کو یوں کا ووں سمجھ آ جاتا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم کہنا کچھ اور چاہ رہے تھے اور کہہ کچھ اور دیا، اور سمجھانا کچھ اور چاہ رہے تھے، اگلے سمجھ کچھ اور گئے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ آپ سے مسٹیک ہوئی ہوگی، لیکن ہم آپ کی مسٹیک کو کلیئر کرنے کے لیے تھوڑی بیٹھے ہیں. یہ تو آپ کو خود کلیئر کرنا پڑے گا. آپ تو صفائی سے گھما گئی دنیا کو الو بناتی ہیں آپ. اور رو رہی تھی، رونے پہ مجھے بھی ترس آیا، کہہ رہی تھی میرا بی پی ہائی. اگر آپ کا بی پی ہائی ہے رابعہ سس، تو آپ کو پنگا از ناٹ چنگا فار ہائی بلڈ پریشر پیشنٹس. یہ آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ آپ کو پنگا لینا ہی نہیں چاہیے. آپ ریئیکشن کیوں کھیلتی ہیں؟ آپ اتنے کنٹروورشل تھمبنیل کیوں لگاتی ہیں؟ آپ کی طرف سے کوثر جو کرے، عوام جو کہے، جو ہو رہا ہے ہونے دو. آپ اپنی ولاگنگ کریں، آپ اپنی سمپل ولاگنگ کریں. آپ ستارہ سے ملتی ہیں، ستارہ سے ملیں، نہیں ملتی ہیں نہ ملیں. لوگ کچھ بھی کہیں، لوگوں کا کام ہے کہنا، کہیں بیت نہ جائے رہنا، ہے نا. تو آپ کا میرا خیال سے یہ کام ہی نہیں بنتا کہ آپ آ کر یہاں پر چیزوں کو کلیئر کرتی پھریں اور کلیئر کرنے کے چکر میں چیزوں کو مزید خراب کر دیں جیسا کہ آپ نے کیا. اچھا، کافی لمبی ہو گئی یہ بات. یہاں پر اہم بات مجھے کرنی تھی، وہ تھی ڈی ڈی بھائی کے بابا کی شادی سے ریلیٹڈ. ڈی ڈی بھائی نے جہاں رشتہ ڈھونڈا ہے اپنے بابا کی شادی کے لیے، وہ بھی ایک یوٹیوبر ہیں. جی، وہ بھی ایک یوٹیوبر ہیں. چھوٹا سا ان کا چینل ہے کہ وہ ولاگنگ ٹائپ کی کوئی چیز کرتی ہیں. میں نے زیادہ نہیں دیکھا، بس تھمبنیل دیکھے اور ایک ویڈیو دیکھی جس میں کہ ڈی ڈی بھائی ان کے گھر میں موجود تھے، اور وہ کہہ رہی تھیں کہ بھئی ان کی ماسی ہے کام والی، جن سے کہ ڈی ڈی بھائی کے ابا کا رشتہ طے ہوا ہے. ماسی کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس لیے جو ہے یہ آنن فانن والے ہونے والی شادی جو ہے وہ آنن فانن رک بھی گئی. دیکھیں اللہ کے کام، دیکھیں آپ اللہ کے کام. جتنی تیزی سے انہوں نے تیاری کی اتنی تیزی سے وہ رک بھی گیا. اللہ اپنے کاموں میں بہتر سمجھتا ہے. خیر، ماسی کی تصویر انہوں نے تھمبنیل پہ لگائی تھی. کافی باتیں کھول کے ہنس رہی تھی آنٹی. روبینہ بھابھی آپ کے بڑے اچھے سے لتے لے سکتی ہیں. خیر نہیں بھائی، سوتنے تھوڑی ہیں جو لتے لیں گی. روبینہ آنٹی کہیں اور رہتی ہیں اور یہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کہیں اور رہیں گی. روبینہ آنٹی کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. روبینہ آنٹی کے پاس تو اپنے بلما ہوں گے، ان کے اپنے ذاتی والے 6 سال پرانے بلما. خیر، تو یہاں میں بات کر رہی تھی ان ولاگر سے ریلیٹڈ کہ مجھے ان کی ایک چیز بہت بری لگی. انہوں نے تھمبنیل لگایا اور واضح کر کے لکھا کہ اکبر انکل کی یا دلبر کے پاپا کی یا دلبر کے ابو کی، ایسا کچھ لکھا کہ ان کی شادی ماسی سے ہو رہی ہے، ان کا نکاح ماسی سے ہو رہا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے یہ ٹونٹ مارا ہے، طنز کیا ہے، یا پھر آپ کا اسٹائل یہی ہے. ضرور دوستوں سے مجھے کامنٹ میں بتائیے گا کہ یہ بندی، اچھا اگر چینل کا نام پتہ بھی ہے تو پلیز کامنٹ سیکشن میں نہیں لکھے گا. مجھے فری کی یہ جو ہے نا پبلسٹی اب دینا میں نے بالکل بند کر دی اپنے چینل کے اوپر. ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں، نقد بڑے شوق سے ادھار اگلے چوک سے. تو اب ہم فری کی پبلسٹی نہیں کرتے. تو یہاں کسی کا نام مینشن مت کیجیے گا. جو نام مینشن کرتا ہے بھلے سے کسی اچھی نیت سے کرتا ہے، ہم اسے ریموو بھی کر دیتے ہیں، اکثر بلاک بھی مار دیتے ہیں. خیر، تو یہاں میں بات کر رہی تھی کہ مجھے وہ تھمبنیل بالکل بھی اچھا نہیں لگا دوستو، جس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا کہ اکبر کی شادی ماسی سے ہو رہی ہے. آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ان کی شادی ہمارے ہاں ہو رہی ہے، یا رشتہ ہم نے دیکھا ہے، یا یہ بندی ہے جس سے شادی ہو رہی ہے، یا یہ لکھ سکتی ہیں تھمبنیل میں آخر وہ بندی ہے کون جس سے اکبر کی شادی ہو رہی ہے.
یا کچھ بھی آپ لکھ سکتی ہیں. ایسے نہیں نا یہ اچھا نہیں لگتا اکبر کی شادی، اکبر کا نکاح ماسی سے ہو رہا ہے، یا دلبر کے باپ کا نکاح ماسی سے. یہ کیا مطلب ہے؟ اب وہ آپ کی ماسی ہے تو آپ اس چیز کو کیش کروائیں گی اپنی ماسی کے لیے، آپ گندے گندے تھمبنیلز لگا کے تو اس پہ پیسے کمائیں گی؟ نا، بری بات. ہر چیز نہیں چنگی ہوتی، ہر کچھ نہیں چنگا ہوتا. دماغ میں اکثر جو ہے وہ انتشار، خلفشار اور پتہ نہیں کون سا فشار آ جاتا ہے، تو خیال کرنا چاہیے ہر چیز کو ایز اٹ از مت لکھا کریں، نہیں لکھنا چاہیے. اچھا، بہت سے لوگوں نے کامنٹس میں وہاں لکھا کہ یہ جو ہیں پہلی بیوی اکبر انکل کی، تو وہ بھی تو ماسی ہی تھیں، وہ کون سی کوئی ہم کہیں کہ ملکہ تھی، کہیں کہ وہ بیچاری بھی ماسی تھی، تو اب دوسری بھی ماسی ہے تو کیا ہوا؟ تو وہی بات ہے نا، ماسی کی رٹ لگا لی لوگوں نے. اگر آپ نہ لکھتی، آپ لوگ نہ بتاتے تو کیا تھا؟ تو کوئی ماسی بھی ہو تو وہ بھی انسان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور ماسی بھی اللہ نے ہی پیدا کیا، کوئی پیدائشی طور پہ ماسی نہیں ہوتا. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. تو وقت اور حالات ہوتے ہیں جو انسان کو مجبور کر دیتے ہیں ایسے پیشوں کے اوپر. اور وہ تو بیچاری بیوہ تھی نا، یہ تو آپ کو واضح طور پہ پتہ ہے کہ وہ بیوہ تھی، آپ سن چکے ہیں. وڈو تھی وہ، بیوہ کا مطلب ہوتا ہے وڈو، یعنی کہ اس کا ہسبینڈ فوت ہوا آج سے 25 سال پہلے. تو 25 سال کی عمر تک اس نے اپنے بچوں کو جوان کیا. اب ہمیں کیا پتہ اس کے بچے کتنے چھوٹے چھوٹے رہ گئے ہوں اپنے ہسبینڈ سے، کچھ چند سالوں کا ہوا ہوگا، کوئی جو ہے وہ چند مہینوں کا ہوا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا 5-10 سال کے بچے ایسی ایج بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس نے 25 سال اپنے بچوں کے ساتھ گزارے اور بھلے سے لوگوں کے گھروں کا کام کیا، اپنے بچوں کو پالا. تو ایسے تھمبنیلز لگانے سے پرہیز کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے تو وہ دینا بھی جانتا ہے، وہ لینا بھی جانتا ہے. ہم تو دعا کریں گے اللہ نے جس کو دیا ہے اللہ اور دے، اور جس کو نہیں دیا اس کو بھی بہت سارا دے. تو پلیز ایسے تھمبنیلز نہ لگایا کریں، مجھے چیز اچھی نہیں لگی. اور روبینہ آنٹی بھی اگر میڈ تھیں تو وہ اپنے حالات کی وجہ سے میڈ ہوئی ہوں گی، کیونکہ اگر ہسبینڈز جو ہیں وہ اپنی بیوی اور بچوں کے خرچے اچھے سے اٹھائیں تو عورتوں کو نوبت نہیں آتی. کون خوشی سے جاتا ہے یار کسی کے میلے کپڑے دھونے کے لیے، کسی کے جھوٹے برتن صاف کرنے کے لیے؟ ہم لوگ خود دیکھیں اپنے کچن میں جب کام کرتے ہیں، اپنے کچن میں جب ہم اپنے صرف ڈش واشنگ کی بات میں کر لیتی ہوں، تو اکثر جو ہے ڈشز خالی کرنی پڑتی ہے. ہمارے اکثر بچے جو ہیں وہ سنک کے اندر ایسے ہی برتن ڈال دیتے ہیں، اس کے اندر کچھ بچا ہوا کھانا بھی ہوتا ہے، پھر سنک کے اندر سے وہ جو ہے ہمیں نیٹ نکال کے اس کو صاف کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ڈرین نیٹ جو ہوتی ہے نیچے، اس کو ہمیں نکال کر صاف کرنا پڑتا ہے. تو وہ سب کچھ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تنگ ہو رہے ہوتے ہیں کہ اف یہ بھی کروں، یہاں بھی ہاتھ ڈالو، وہ بھی صاف کرو، وہ بھی کرو. تو میڈ کیسے کرتی ہوگی؟ سوچیں. اللہ اتنا برا وقت کسی کے اوپر نہیں لائے. تو کام کرنے پڑتے ہیں پرائے گھروں میں تو کوئی خوشی سے نہیں کرتا. ہاں، روبینہ بھابی کے اوپر، روبینہ باجی کے اوپر تھوڑا سا اس چیز کا مجھے ایلیگیشن لگتا ہے کہ تم نے شادی کی تھی، پھر تم نے شادی ہی کیوں کی تھی جب تمہیں دوبارہ میڈ ہی بننا تھا؟ تو پتہ نہیں اس کی قسمت ہی ایسی تھی، اس کو دونوں شوہر ایسے ملے ہیں جنہوں نے اس کو خوشی سکون نہیں دیا. خیر، تو دوستو ویڈیو یقیناً اچھی لگی ہوگی، ریئیکشن اچھا لگا ہوگا. جہازب زندگی کے چینل کو لائک کر کے جائیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور سے رکھے ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پیغام، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.